بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. آج ہماری اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ سورۃ الحجر کا ہم نے آغاز کرنا ہے، جو کہ ذوات الف لام را میں سے ہے۔ ذوات الف لام را سے مراد ہم بتا چکے ہیں کہ وہ صورتیں ہیں جن کا آغاز الف لام را سے ہوتا ہے، اور ان صورتوں کے بارے میں عمومی عادت یہ ہے کہ یہ صورتیں کسی نبی کے نام پر ہوتی ہیں، جیسا کہ پیچھے گزری ہیں۔ اور یہ جو صورت ہے سورہ ہجر، یہ براہ راست یہ صالح علیہ السلام کا نام تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس بستی کا نام ہے جس بستی کے اندر صالح علیہ السلام کی قوم رہتی تھی، یعنی کہ قوم سمود۔ قوم سمود جو ہے وہ جس بستی میں رہتی تھی اس بستی کا نام تھا ہجر۔ ہجر تو اس سورت کا نام جو ہے یہ سورت اس بستی کے نام سے منسوب ہے۔ اس سورت کا کوئی اور نام جو ہے وہ معروف نہیں ہے، اس سورت کا صرف یہی ایک نام ذکر ہوا ہے، اور یہ سورت بالاتفاق مکی سورت ہے۔ یہ سورت بالاتفاق مکی سورت ہے۔ سابقہ سورت میں جو سورہ ابراہیم تھی، اس کے اندر یہ بات ذکر ہوئی تھی کہ جو جو لوگ وحی کی جو نعمت ہے، رسول جو نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو رسول، وحی اور یہ رسالت، جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں گے، اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کریں گے کہ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، جیسا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 کے اندر، آیت نمبر 44 کے اندر یہ بات ہوئی تھی۔ تو پچھلی صورت کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو اس نعمت کا شکر نہ کرنے والے، وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ ہمیں مہلت مل جائے، اور اس صورت کے اندر سورہ ہجر کے اندر اس بات کا ذکر ہوگا کہ یہ لوگ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش وہ ایمان لے آئے ہوتے۔ پچھلی صورت کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ ہمیں اور مہلت مل جائے موت کے وقت، اور اس صورت کے اندر اس بات کا تذکرہ ہوگا کہ یہ لوگ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ ایمان لے آئے ہوتے۔ باقی اس صورت کا جو موضوع ہے، اس صورت کا موضوع مختلف چیزیں ہیں۔ اصل میں ایک بات شاید آپ لوگوں کو میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اگر میں ذکر نہیں کیا تو میں بھی ذکر کر دیتا ہوں، بعض طلبہ انشاءاللہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس صورت کا موضوع کیا ہے، یا اس صورت کا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے، تو یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے۔ یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسی قطعی چیز نہیں ہوتی کہ جو آپ کہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے لیکن فلانی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، یا فلاں عالم جو ہے انہوں نے تو یہ کہا ہے۔ یہ ایک اجتہادی چیز ہوتی ہے۔ تو بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ کوئی عالم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس صورت کا دعویٰ یہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ اس صورت کا دعویٰ یا موضوع جو ہے وہ یہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان پڑھ تو لیتا ہے لیکن اس پر دل مطمئن نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے؟ تو مختلف علماء نے مختلف چیزیں نقل کی ہیں، اس میں ایک بات جو مجھے زیادہ مناسب معلوم ہوئی وہ تو یہ ہے
کہ اس صورت کے اندر جو اس صورت کا بنیادی موضوع ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ خوف اور رجا، اللہ تعالیٰ کی اپنے نافرمانوں کو تخویف، خوف دلانا، اور اپنے فرما بردار بندوں کو رجا اور امید دلانا، اس پر مبنی ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تیسری بات جو کہ ایک اور عالم نے کہی ہے اور مجھے وہ بات بہت پسند آئی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرنے کو بیان کرتی ہے، یعنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حفاظت کرنے کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا حفاظت کرنا، مختلف چیزوں کی مختلف انداز سے حفاظت کرنا، اس کا بیان ہوگا اس صورت میں۔ اور یہ انشاءاللہ جب ہم پڑھ رہے ہوں گے تو میں جگہ جگہ جو ہے وہ نشاندہی کروں گا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات بھی اس صورت کے اوپر جو ہے وہ پوری طرح صادق آتی ہے۔ بلکہ یہ جو اس صورت کا نام ہے الحجر، یہ بھی گویا کہ ایک طرح سے اسی معنی پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جو اگر آپ دیکھیں نا، آپ اگر گوگل پہ سرچ کریں مدائن صالح لکھ کر، یا الحجر، ہجر صالح لکھ کر، یا ہجر سمود لکھ کر، ان میں سے کچھ بھی لکھ کر اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ یہ جو بستی ہے، اس بستی کے جو علاقے، اس بستی کے جو باقیات اور آثار ہیں وہ آپ کو تصویریں نظر آ جائیں گی، اور آپ کو دیکھیں گے کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے بڑے بڑے گھر ہیں ان کے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے جو اپنی بستی بنا رکھی تھی، گویا کہ یہ انہوں نے اپنی حفاظت کا یہ اہتمام اور انتظام کر رکھا تھا۔ وہ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے اتنے بڑے بڑے گھر ہیں کہ اس میں انسان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں، دشمن بھی، اور اس کے علاوہ آندھی طوفان، بارش، موسم کی سختیاں، اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں، انسان جو ہے وہ گویا کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو اس میں محفوظ کر لیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک سب کو؟ جی سر، جی شیخ صاحب۔ جی، کچھ پوچھ رہی ہیں آپ طوبہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، اس میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا بیان کس طرح سے ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو پہاڑوں میں اس طرح بنانا سب کچھ سکھایا، اور اس یہ آپ انشاءاللہ سینس میں؟ سورت پڑھتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ جی جی ٹھیک ہے سر۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را اعجاز قرآن کی طرف اشارہ ہے۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ آیات ہیں ایک کتاب کی اور واضح روشن قرآن کی۔ یہ ترغیب الی القرآن ہے، قرآن مجید کی طرف ترغیب۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت آرزو کیا کریں گے وہ لوگ جو کافر ہیں اس بات کی کہ کاش وہ مسلمان ہو گئے ہوتے۔ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر جو ہیں وہ اس بات کی آرزو کیا کریں گے کہ لو کانوا مسلمین، کہ کاش وہ مسلمان ہو گئے ہوتے۔ حذیفہ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں حذیفہ وحید بھائی؟ حذیفہ وحید بھائی کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی، قرآن مجید کا جو درس ہے نا وہ لیٹ کے نہیں لینا چاہیے، اگر چاہے استاد دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اس کا استاد سے تعلق نہیں ہے نا، یہ اللہ رب العزت سے اس کا تعلق ہے۔ قرآن مجید کا جو درس آپ لیتے ہیں نا، اس کو اس کی تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے لیا کریں۔ جو ترجمے کی کلاس ہے اس کو ادب کے ساتھ باوضو ہو کر بیٹھ کر، یعنی کہ دیکھیں اگرچہ میں نہیں آپ کو دیکھ رہا، لیکن یہ کتاب جس ذات نے نازل کی ہے وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔
تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعوری طور پر جو ہے نا وہ یہ کلاس لیا کریں. اگر ہمیں علم کے نتیجے میں، دیکھیں علم جو ہے نا وہ معلومات کا نام نہیں ہے. علم معلومات کا نام نہیں ہے. یہ علم جو ہے یہ ایک نور ہے جو انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. علم اس چیز کا نام ہے. ایک وہ شخص جس کو یہ نور نصیب ہو جائے، اگرچہ اس کے پاس معلومات کم ہو، یہ شخص کامیاب ہے. اور اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس معلومات زیادہ ہوں لیکن اس کو یہ نور نصیب نہ ہو، تو یہ شخص ناکام ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ عبادت ہے، اور خاص طور پہ جو قرآن پڑھنا ہے اس کے جو آداب ہیں ان کو سب ساتھی جو ہے وہ سب بھائی بھی اور بہنیں بھی اس کو ملحوظ خاطر رکھیں. ٹھیک ہے جی، سب لوگوں نے سمجھ لیا اس بات کو؟ جی شیخ صاحب. جی سر. الحمدللہ. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ کافر جو ہیں یہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے. یہ آرزو کب کریں گے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت، بعض کہتے ہیں کہ جب جہنم سے ایمان والوں کو نکالا جائے گا جنت کے لیے. بعض وہ ایمان والے جو کہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں جہنم میں چلے گئے ہوں گے، وہ اپنی سزاؤں کو پورا کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو جنت میں بھیجنے کے لیے نکالا جائے گا، تو اس موقع پر یہ آرزو کریں گے. لیکن یہ تمام باتیں جو ہیں یہ قیامت کے دن، قبر میں جاتے ہوئے، موت کے وقت، ان سب باتوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جب حقیقت واضح ہو جائے گی اس وقت یہ کافر جو ہیں یہ آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش ہم دنیا کے اندر مسلمان ہو گئے ہوتے. ذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یأکلوا و یتمتعوا، یہ کھائیں پئیں اور یہ موج کرتے رہیں. یتمتعوا، یہ مزے کرتے رہیں. ویلہہم الامل، اور ان کی خواہشات ان کو جو ہے وہ دھوکے میں ڈالے رکھیں. ان کی خواہشات جو ہے وہ ان کو دھوکے میں ڈالے رکھیں. ان کو اس حال میں چھوڑ دیں کہ یہ کھاتے رہیں، مزے کرتے رہیں، اور ان کی خواہشات ان کو جو ہے وہ مزید غفلت میں ڈالتی رہیں. فسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، ان قریب یہ حقیقت کو جان جائیں گے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم. ایک بات جو ہے وہ سورت کے تعارف میں نے کرنی تھی، وہ رہ گئی. وہ یہ ہے کہ یہ سورت اگرچہ مکی سورت ہے، لیکن اس سورت کے اندر ایک آیت ایسی ہے کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہری دعوت جو ہے وہ دینی شروع کر دی تھی. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ابتدائی 3 برسوں میں دعوت آپ کس طرح دیتے رہے؟ پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک جب 3 سالوں کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت جو ہے وہ جہری دعوت دینے کا آغاز کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ اس سورت کی جو آخری آیت ہے، آخر سے سورت کی آخر میں آیت نمبر 95، آیت نمبر 94، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ جو ہے وہ پوری طرح ٹھوک بجا کے، بلندی کے ساتھ، پورے یعنی کہ بلندی سے کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دیجئے. جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ اس کا کھل کر اعلان کیجئے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نا اس آیت سے کہ یہ جو سورت ہے یہ مکی زندگی کے 4تھے سال یا اس کے بعد جو ہے وہ نازل ہوئی. آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی شیخ صاحب. اچھا، یہ وہ موقع ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ سر علیہ جی جی سر یہ ساری صورت ایک ساتھ نازل ہوئی تھی؟ یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال ایک موٹی موٹی بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سورت جو ہے وہ کچھ حصوں میں نازل ہوتی ہے، اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک، جی ٹھیک ہے سر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کی شدید مخالفت بھی شروع ہو گئی اور آپ کا استہزاء بھی جو ہے وہ کافر مخالفین کرتے تھے. اب آپ نے اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اس صورت کو پڑھنا ہے. تو فرمایا
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ان کی لمبی امیدیں جو ہیں وہ ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں، ان کو کھانے دیجئے، مزے کرنے دیجئے، یہ عنقریب حقیقت کو جان جائیں گے. وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نہیں ہلاک کرتے کسی بھی بستی کو، یعنی کہ کسی بھی بستی والوں کو، الا ولہا کتاب معلوم، مگر یہ کہ اس بستی کی ہلاکت کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے. کتاب معلوم سے مراد ہے لکھا ہوا معلوم مقرر وقت. وما اہلکنا من قریۃ، ہم نہیں کسی بھی بستی کو ہلاک کرتے، الا مگر یہ کہ ولہا کتاب معلوم، اس کا ایک مقرر وقت ہوتا ہے. ما تسبق من امت، اور کوئی بھی امت، کوئی بھی قوم آگے نہیں نکل سکتی، اجالہا، اپنے مقرر وقت سے، وما یستأخرون، نہ ہی اس وقت سے جو ہے وہ مؤخر ہو سکتی ہے، نہ اس سے آگے جا سکتی ہے نہ اس سے پیچھے ہو سکتی ہے. یعنی کہ جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مہلت جو ہے وہ نہیں ملتی کہ وقت جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے. اب پیچھے جو ہے وہ ان کا غفلت کے اندر ڈوبا ہوا ہونا بیان ہوا، یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل سے. اب جو ہے وہ یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ کفر کے اندر بھی پوری طرح ڈوبے ہوئے ہیں. تو فرمایا وقالو، اور یہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں، یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ ذات، اے وہ شخص کہ جس پر الذکر نازل کیا گیا ہے، اے وہ شخص کے جس پر الذکر کو نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، یقیناً 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 آپ تو مجنون ہیں. انک لمجنون. وقالوا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ کافر لوگ کہتے ہیں یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کہ جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے. کیا کافر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ کیا نبی؟ سر وہ کرتے ہیں ایکسپٹ، جی سر. اللہ نہ کریں تو اندر سے تو ایکسپٹ کرتے ہیں نا. سر انکار کرتے ہیں. جی طوبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر ایک دفعہ کوشچن ریپیٹ کر دیں. جی میں نے یہ کہا ہے کہ یہ کافر کہہ رہے ہیں یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص کے جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، انک لمجنون، آپ یقیناً مجنون ہیں. کیا کافر یہ تسلیم کرتے تھے مکہ کے کہ یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے؟ جی سب دل سے تو کرتے تھے. نہیں کرتے تھے سر، مذاق اڑاتے تھے. طوبہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سر وہ یہ تو مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، لیکن وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اس کو، مطلب ان کو پتا تو تھا. اچھا، یہ تو آج ایک نئی بات مجھے پتا چلی. سر نہیں مانتے تھے وہ. ہاں نہیں مانتے تھے نا، شاہد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں اور ایمن عبداللہ نے ٹھیک جواب دیا. آپ یہ بتائیں نا، وہ یہ انک لمجنون یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ ذکر آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، تو وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں انک لمجنون، آپ مجنون ہیں، آپ یقیناً آپ جو ہے وہ پاگل ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ. تو سر جو ہم اس میں سارا پڑھتے ہیں، جو حضور فاروق کی بھی، سمجھ سر نہیں جو آیا. ہم عمر فاروق کا بھی سنتے ہیں، جب انہوں نے سورۃ وہ فتح کی ہے شاید آیات، جب اس میں تھا کہ آپ ایک، جی ایک منٹ، یہ کہہ رہی ہوں کہ جب وہ حضرت عمر فاروق کا بھی تو ہے نا، جب انہوں نے سنا تھا کہ وہ جو ہے ماں ہوا بقولی شاعر ماں ہوا، وہ والی جو آیات ہیں وہ بھی تو اس طرف جاتی ہے نا کہ وہ کہتے تھے نہیں یہ شاعر کا بھی کلام نہیں ہے، کاہن کا بھی کلام نہیں ہے. تو اعجاز القرآن سے یہ جیسے اس کے پوائنٹس یہ مراد ہیں، تو اس سے ایسا نہیں وہ اس چیز کو مانتے تو تھے، مطلب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن دل میں تو ان کے پتا تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر تو وہ یہ مان لیتے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے نبی پر نازل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تب نہ مانتے، تو یہ اس طرح کے لوگ تو بہت کم ہیں. اس طرح کے لوگ تو بہت کم تھے جن کو انادی کافر کہا جاتا ہے، جو یہ مانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ہم نے نہیں ماننا.
ٹھیک ہے، ورنہ عمومی طور پر وہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے. تو یہاں پر جو انہوں نے کہا ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، ہے وہ شخص کے جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے، یہ انہوں نے بطور تحکم کہا ہے. بطور تحکم، تحکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بطور استہزاء کہا ہے، بطور استہزاء. اللہ کرے کہ سر آپ کو پھر سمجھ آ اس سے کیا جائے. جی مراد ہے کہ وہ مطلب وہ آپ کو اس طرح جی جی جی. کہ وہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں؟ اس سے مراد کتاب بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب جو یعنی آپ کی حقانیت بھی ہے، تو پھر یہ تو یہودیوں کے بارے میں نا، اس سورہ سے کیا بقرہ کے مراد اندر ہے؟ ہم نے پڑھا. یہ تو یہودیوں کے اہل کتاب کے علماء کے بارے میں. اوکے اوکے ہوں. اوکے جی ٹھیک ہے سر، سوری. چلیے، بات کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یہ انہوں نے اس وجہ سے نہیں کہا کہ وہ پہچانتے ہیں، بلکہ یہ انہوں نے بطور استہزاء کہا ہے. یا شباب، جی سر ہو جی گیا. سر. ہاں جی، یہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے. سر میرے خیال سے جی جی شاہد بھائی. جی شاہد سر بھائی. میرے خیال سے یہاں پہ نا ہمیں جو کنفیوژن ہو رہی ہے وہ اہل کتاب اور مشرکین کے درمیان ہو رہی ہے، یہ کلیئر کر دیں. ہاں بالکل، یہاں پر جو ہے دیکھیں، یہ صورت میں نے آپ کو بتایا کہ یہ صورت مکہ میں نازل ہو رہی ہے. اللہ کے نبی کی مخالفت جو ہے وہ قریش مکہ کر رہے تھے، اس سیاق میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے نا. تو انہوں نے اللہ کے نبی کو کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یہ بطور مذاق اپنی طرف سے انہوں نے مذاق اڑایا. اے وہ شخص کے جس پر جو ہے وہ ذکر نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ استہزاء کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انک لمجنون، آپ جو ہے وہ یقیناً آپ پاگل ہیں، مجنون ہیں، نعوذ باللہ. اور دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا لو ما تأتینا بالملائکہ، یہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آپ لے آتے کہ وہ آئیں اور وہ آ کے آپ کی گواہی دیں. ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں اپنے دعوے میں تو آپ ہمارے پہ فرشتے کیوں نہیں نازل کر دیتے. اب یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دو چیزوں کا انکار کیا ہے. دو چیزوں کا انکار کیا ہے. کون سی دو چیزوں کا؟ ایک انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ بات نہیں مانتے کہ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے. آپ پاگل ہیں، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں آپ مجنون ہیں، نعوذ باللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اگر آپ نبی ہیں تو آپ فرشتے کیوں نہیں اتارتے آسمان سے کہ وہ فرشتے آئیں اور آ کے جو ہے وہ ہمیں گواہی دے دیں کہ آپ یہ جو ہے محمد جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ رب العزت نے ان کے دو اشکالات، دو اعتراضات ذکر کیے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پہلے ان کے دوسرے اعتراض کا جواب دے گا، پھر ان کے پہلے اعتراض کا جواب دے گا. فرمایا دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ کیا آپ نبی ہیں؟ بھیج دیں. کہ آپ فرشتے کیوں نہیں نازل کرتے، کہ فرشتے کیوں نہیں لے آتے کہ فرشتے آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ اللہ کے ربی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دوسرا اعتراض ہے. تو قرآن مجید فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر جب نازل کرتے ہیں تو کسی حکمت اور مصلحت کے ساتھ نازل کرتے ہیں. وما كانوا اذا منذرین، اور جب فرشتوں کو نازل کیا جائے تو پھر یہ کافر جو ہیں یہ مہلت نہیں دیے جاتے بالکل بھی. ٹھیک ہے، یہاں پر الا بالحق کی، اس سے مراد وحی بھی ہو سکتی ہے، عذاب بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو ہم کسی حکمت اور مصلحت کے تحت نازل کرتے ہیں. اور اگر ہم فرشتوں کو اس کام کے لیے نازل کر دیں کہ وہ آ کے جو ہے وہ گواہی دے دیں کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو تمہارا امتحان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ کوئی حکمت اور مصلحت نہیں ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ فرشتوں کو جب نازل کرتے ہیں تو انہیں ہم حق دے کر نازل کرتے ہیں. اور اگر اس کا معنی عذاب کیا جائے تو پھر یہ معنی ہے کہ ہم فرشتوں کو عذاب دے کر نازل کرتے ہیں. وما كانوا اذا منذرین، اور جب جو ہے وہ عذاب لے کر فرشتے آ جاتے ہیں تو پھر کافروں کو مہلت جو ہے وہ نہیں دی جاتی. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی 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 سر ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. اور پہلے اعتراض کا جواب سن لو. تم بطور استہزاء کہہ رہے ہو کہ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. تو سن لو، انا نحن نزلنا الذکر، یہ ہم ہیں، ہم جنہوں نے یہ اس ذکر کو نازل کیا ہے. انا نحن، بے شک ہم ہیں، نحن نزلنا الذکر،
یہ ذکر جو کہ قرآن ہے یہ ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ یہ لیں جی، حفاظت کا تذکرہ آ گیا پہلی دفعہ، نوٹ کر لیا آپ لوگوں نے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی حفاظت ہے یہ اس کے لفظوں کی حفاظت ہے یا اس کے معنی کی حفاظت بھی مراد ہے؟ سر دونوں مراد ہیں۔ دونوں مراد، دونوں مراد ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، وانا له لحافظون، اور اس کو نازل کرتے وقت بھی اس کی حفاظت ہمارا کام ہے، نازل کرنے کے بعد بھی اس کے لفظوں کی حفاظت بھی اور اس کے معنی کی حفاظت بھی، یہ سب کام جو ہیں یہ ہمارے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا آغاز ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجے رسول، من قبلک آپ سے پہلے بھی، فی شیع الاولین سابقہ قوموں میں آپ سے پہلے بھی ہم رسول بھیجتے رہے ہیں، وما یأتیہم من رسول، اور ان کے پاس نہیں آتا تھا کوئی بھی رسول، اللہ کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ لوگ اس کا استہزاء ہی کرتے تھے، اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج یہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی ہم نے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، آپ سے پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قومیں یہی سلوک کرتی رہیں، اگر آج یہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم نے اس انکار کو چلا دیا ہے، داخل کر دیا ہے مجرموں کے دلوں میں، اس انکار کو ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس طرح داخل کر دیا ہے کہ لا یؤمنون بہ، کہ اب وہ نبی پر جو نبی آئے اس پر وہ ایمان ہی نہیں لا سکتے۔ وقد خلت سنت الاولین، اور یہ پہلوں کی یہ سنت، پہلوں کی یہ عادت جو ہے وہ گزر چکی ہے کہ وہ آنے والے نبی کا انکار ہی کرتے ہیں، اس کی تکذیب اور اس کا استہزاء ہی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، نسلکہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا داخل کرنا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ انکار اور یہ تکذیب ہے، اس سے مراد یہ انکار اور یہ تکذیب ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے دونوں مراد بھی جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ جو واضح بات لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ادھر اس سے مراد استہزاء اور انکار ہے۔ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ہم داخل کر دیتے ہیں اس انکار اور اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں، اس طرح کہ لا یؤمنون بہ، پھر وہ اس قرآن پر اور اس نبی پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور اس بارے میں جو طریقہ ہے وقد خلت سنت الاولین۔ جی طوبہ پوچھیں۔ سر اگر اس سے مراد قرآن لیا جائے تو پھر کیا ہوگا اس سے مراد؟ پھر یہ ہے نا یہ کہ تو وہ سمجھ کہتے نہیں ہیں کہ اس قرآن کو ہم نے داخل کر دیا ہے ان کے دلوں میں اس حال میں کہ یہ اس کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ قرآن ان کے دلوں میں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس حال میں ان کے دل اس کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جی یہ جو جی مکذبین ہیں، جی جو ٹھیک ہے استہزاء کرنے والے ہیں، ان کے دلوں میں یہ اس طرح داخل ہوتا ہے کہ یہ اس کی تکذیب کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے اس مقام پر۔ جی کذالک نسلکہ جی ٹھیک ہے فی سر قلوب ضرور۔ المجرمین لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، یہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، اور یقیناً پہلے لوگوں کی سنت جو ہے وہ گزر چکی ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان پر جو فرشتے نازل نہیں کرتے اس کی بھی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اس طرح کے مطالبے کرنا یہ ایمان لانے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے، ان کے اس طرح کے مطالبے یہ ایمان لانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، یہ اناد کے طور پر اس طرح کے مطالبے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کام کر بھی دیں، اگر ہم ان کے مطالبے پر کوئی اس طرح کا جو ہے وہ معجزہ دکھا بھی دیں، یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان سے کوئی باب، کوئی دروازہ ان پر ہم آسمان سے کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور یہ ہو جائیں اس میں، یعنی کہ اس آسمان کے دروازوں میں چڑھنے والے ہو جائیں، تو لقالو، یہ ضرور کہیں گے، انما سکرت ابصارنا،
بات یہ ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہیں ان پر وہ نشے میں ہو گئی ہیں، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ دیکھنے سے روک دی گئی ہیں، اس بات کا انکار کر دیں گے کہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے، بلکہ کیا کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے نحن قوم مسحورون، ہم تو ایسی قوم ہے کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہے، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم پر محمد نے جادو کر دیا ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی معجزہ نہیں ہے بلکہ یہ تو ہماری آنکھوں پر جادو ہوا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس کے اندر دو ممکنہ ترجمے ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ کافر جو ہے آسمانوں میں چڑھنے لگ جائیں، یہ تب بھی نہیں مانیں گے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ فرشتوں کو یہ آسمان میں چڑھتا ہوا دیکھ لیں تو اس وقت بھی یہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں اور فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ انکار کر دیں گے، کہیں گے لقالوا انما سکرت ابصارنا، یعنی کہ یہ انکار کر دیں گے اس بات کا کہ یہ انہوں نے کچھ دیکھا ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اصل میں یہ بات ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ جادو کر دیا گیا ہے، یہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ جادو کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ان کا قرآن کا انکار کرنا اور رسالت کا انکار کرنا، پیچھے دیکھیں نا انہوں نے دو چیزوں کا انکار کیا ہے، ایک ہے یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یہ انہوں نے استہزاء کے طور پر کہا ہے، گویا کہ وہ اس ذکر کا نازل ہونا جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کس چیز کا انکار ہو گیا؟ قرآن کا۔ قرآن کا۔ قرآن شریف۔ اور جو ہے لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، یہ کس چیز کا انکار ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا۔ رسالت کا انکار ہو گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ اصل میں قرآن اور رسالت کا انکار کرنا یہ اصل میں اللہ رب العزت کی جو اللہ تعالیٰ کی جو توحید ہے اس کا انکار کرنے کے مترادف ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب اللہ رب العزت اس بات کے دلائل ذکر کرے گا، اپنی توحید پر دلائل ذکر کرے گا، اپنی قدرت کے دلائل ذکر کرے گا اور اپنے کامل علم کے دلائل ذکر کرے گا۔ تو اب فرمایا سب سے پہلے جو ہے وہ علوی دلائل جن کو ہم کہتے ہیں، عقلی دلائل جن کا تعلق آسمانوں کے ساتھ ہے، سب سے پہلے ان کو ذکر کیا۔ اب یہاں پر بھی حفاظت کا تذکرہ ہوگا۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور یقیناً ہم نے آسمان میں جو ہے وہ بروج بنائے ہیں، اور وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے ان کو مزین کیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے ان کو ہم نے مزین کر دیا ہے۔ بروج سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ستارے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سورج اور چاند کی جو منزلیں ہیں وہ ہیں۔ علی کل حال وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ان آسمانوں کی ہم نے ہر شیطان رجیم سے، ہر مردود شیطان سے حفاظت بھی کی ہوئی ہے۔ حفاظت اس طرح کی ہوئی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتارنے کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تو وہ جنات جو کہ آسمان میں چڑھتے تھے اور ادھر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات اچک لیتے تھے، فرشتوں کی کوئی بات اچک لیتے تھے، تو اس سلسلے کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ختم کر دیا، اس طرح کے پھر ان پر جو ہے وہ شہاب ثاقب جو ہے وہ مارے جاتے ہیں شیاطین پر۔ الا من استرق السمع، لیکن وہ کوئی اگر کوئی چیز چرانے کی کوشش کرے، الا من استرق السمع تو فاتبعه شهاب مبین، اس کے پیچھے جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک روشن ستارہ جو ہے اس کو انگارہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی چیز اچکنے کی کوشش کرے، کوئی بات جو ہے وہ چرانے کی یا کوئی بات اچک لینے کی کوشش کرے تو اس کے اوپر جو ہے وہ شہاب مبین جو ہے وہ اس کو مارا جاتا ہے، اس کا پیچھے کرتا ہے۔ والارض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے وہ ڈال دیے، وانبتنا فیہا، اور ہم نے اگا دیا اس زمین میں، زمین مراد ہے یا پہاڑ مراد ہے؟ وانبتنا فیہا، اور ہم نے رکھ دیا، اگا دیا اس زمین میں، من کل شیء موزون، ہر جو ہے وہ موزون چیز، ہر چیز جو ہے وہ پورے ایک اندازے کے برابر، ایک مقرر اندازے کے مطابق ایک چیز جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ ان پہاڑوں میں اور اس زمین کے اندر چیزیں جو ہیں وہ رکھ دی، نباتات کی صورت میں یا معدنیات کی صورت میں۔
وجعلنا لکم فیہا معائش، اور اس زمین میں ہم نے تمہارے لیے رہنے کا سامان جو ہے وہ رکھ دیا، اسباب عیش، اسباب رزق تمہارے لیے بھی، اور ومن لستم لہ برازقین، اور ان کے لیے بھی کہ جن کو تم رزق نہیں دیتے ہو بلکہ ہم رزق دیتے ہیں، یعنی کہ تمہارے چوپائے، تمہاری اولاد، تمہارے بچے اور تمہاری دیگر جو مخلوقات ہیں جن کو ہم رزق دیتے ہیں، تم ان کو رزق نہیں دیتے۔ اس زمین کے اندر ہم نے تمہارے اسباب عیش، تمہاری زندگی کے اسباب بھی رکھ دیے، اور ان مخلوقات کے جو اسباب زندگی ہیں ان کو بھی ہم نے اس زمین کے اندر جو ہے وہ رکھ دیا۔ وجعلنا لکم فیہا معائش ومن لستم لہ برازقین وإن من شیء، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، الا عندنا خزائنہ، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، وما ننزلہ الا بقدر معلوم، اور ہم اس چیز کو نازل نہیں کرتے مگر ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی ان ہر چیز کو نازل کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مگر ہمارے پاس اس کے خزانے موجود ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم جو ہے وہ ہر وقت ہر چیز کو بغیر کسی حساب کتاب کے نازل کرتے رہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وَمَا نُنَزِّلُهُ، ہم نازل نہیں کرتے ان چیزوں کو، إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ایک معلوم اندازے کے مطابق ہی نازل کرتے ہیں۔ اب جو ہے وہ سب سے پہلے دلائل ذکر کیے، آسمانی دلائل، پھر اس کے بعد زمین کے دلائل ذکر کیے، اب ہیں وسطی دلائل جو کہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان سے جن کا تعلق ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور ہم بھیجتے ہیں ایسی ہوائیں، لواقحہ جو کہ ہواؤں کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہواؤں کے اندر پانی جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں، وہ ہوائیں جو کہ یعنی کہ ان الریاح تلقح السحاب بالماء، ایسے کہتے ہیں علماء کہ جو لقاح ہوتا ہے نا، لقاح، یہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس میں آپ کو شاید پتہ ہو کہ پودوں کی پیوند کاری ہوتی ہے، پودوں کی پیوند کاری ہوتی ہے، اس میں ایک جو پودے کا وہ لے کر اس کا ایک شاخ لے کر دوسرے پودے کے اندر جو ہے وہ امپلانٹ کیا جاتا ہے اسے، اس عمل کو بھی لقاح کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو یہ جانداروں کے اندر جو میٹنگ ہوتی ہے، اس کو بھی لقاح کا عمل کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہوا ہے یہ زمین سے پانی کو اٹھا کر تو اس پانی کو داخل کر دیتی ہے کس میں؟ بادلوں کے اندر۔ بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر۔ ہاں، تو اسی لیے ان بادلوں کو جو ہے وہ لواقح کہا جاتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم جو ہے وہ آسمان سے پانی کو نازل کرتے ہیں، فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اور پھر ہم تمہیں اس پانی سے جو ہے وہ تمہیں سیراب کر دیتے ہیں، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم جو ہے وہ اس پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے ہو، وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ آسمانوں کے اندر اس پانی کو ہم ذخیرہ کرتے ہیں، تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو۔ یا پھر پانی کو جب ہم نازل کر دیتے ہیں تو پانی جو ہے وہ پھر دوبارہ بہہ جاتا ہے، اور دوبارہ وہ اپنے زمین کے نیچے بھی اور ندی نالوں میں بھی اور پھر سمندروں اور دریاؤں میں، اور پھر دوبارہ سے اس سرکل کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اب جب تم نے یہ ساری باتیں سن لی تو اب یہ بھی جان لو، ہماری کمال قدرت کو مان لو کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، کہ ہم ہی ہیں، یقیناً ہم ہی ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور اصل مالک اور اصل وارث اور اصل حقیقی جو ملکیت ہے وہ ہماری ہی ہے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اصل ملکیت ہماری ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت اور اس کے کمال جو سلطنت ہے اس کا بیان ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، زندہ کرنا اور مارنا یہ ہمارا ہی کام ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور حقیقی مالک بھی ہم ہی ہیں۔ اور اب جو ہے وہ کمال علم کا بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، یقیناً ہم تم میں سے پہلے آنے والوں کو بھی جانتے ہیں اور تم میں سے بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ المستقدمین منکم، تم میں سے آگے آنے والے ان کو بھی ہم جانتے ہیں، اور مستأخرین، تم میں سے پیچھے آنے والے ان کو بھی ہم جانتے ہیں۔ یہ المستقدمین اور المستأخرین کے اندر جو ہے وہ 8-9 اقوال ہیں، وہ میں اس کو دوبارہ 8-9 اس کے اندر اقوال ہیں، لیکن سیدھی اور آسان بات یہی ہے کہ عمومی طور پر
جو بھی بعد میں آنے والے لوگ ہیں، جو بھی پہلے آنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو کہ آنے کے بعد دنیا سے جا چکے ہیں، وہ لوگ جو ابھی تک دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، جنہوں نے مستقبل میں آنا ہے، ان سب کے سب کو ہم جو ہے وہ جانتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور اس کی کمال سلطنت کا بیان کیا، اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان کیا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ۔ اب یہ نتیجہ ہے، ان سب دلائل کا نتیجہ یہ ہے، ان سب دلائل کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ ان سب کے سب لوگوں کو قیامت کے دن جمع ضرور کرے گا۔ انہو حکیم علیم، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب حکمت والا اور خوب علم والا ہے، اس کی حکمت جو ہے وہ حکمت کاملہ ہے، اس کا علم جو ہے وہ علم کامل ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، آپ کا رب جو ہے وہ ضرور ان سب کے سب لوگوں کو جمع کرے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان ربک هو یحشرهم، اس کو ہم کس سے تعبیر کریں گے؟ باس بعد الموت. ہاں جی، بعث، اس ہم کہیں گے اس کو کہ یہ اس بات بعث ہے، بعث کا اس بات اللہ رب العزت کرتا ہے، بعث بعد الموت کا اس بات کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ خوب حکمت والا اور خوب علم والا ہے۔ ماما بیٹا اس کو رکھ لینا پلیز، ابھی انٹرنیٹ چلا رہا ہوں نا اس پہ۔ اچھا جی، اب جب اللہ رب العزت نے انتہا کا ذکر کیا، اب جو ہے وہ انتہا کے بعد ابتدا کا ذکر کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ جی سر۔ جی سر، ہاں جی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا من صلصال من حمأ مسنون۔ صلصال جو ہے نا، یہ کہتے ہیں خشک جو مٹی ہوتی ہے نا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ٹھیکری بھی کہتے ہیں، اور گنگریلی سی جو ہاں بالکل، وہ جو ایک مٹی اگر یعنی کہ کیچڑ جو ہوتا ہے، کیچڑ جب خشک ہو کر تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک تھوڑی سی جو ہے وہ سخت سی ایک چیز بن جاتی ہے، صلصال اسے کہتے ہیں۔ اور من حمأ مسنون، یہ پرانی مٹی جو کہ سیاہ ہو گئی ہوتی ہے، اس سے، اس کی ٹھیکری، اس سے جو ہے وہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جو جنات ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ پیدا کیا آگ سے، جو کہ نار سموم، یعنی کہ جو ایک سخت گرم ہوا کے ساتھ جو آگ ہے، اس آگ سے ہم نے جو ہے وہ جنات کی تخلیق کی انسان سے پہلے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، آپ کے رب نے جب فرشتوں سے کہا کہ انی خالق بشرا، میں ایک بشر جو ہے وہ تخلیق کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون، جو کہ اس طرح کی پرانی مٹی کی ٹھیکری سے بنا ہوا ہوگا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو پورا بنا لوں، تیار کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح جو ہے اس کو پھونک دوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے لیے سجدہ ریز تم نے ہو جانا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کام کر لیا تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ سجدہ ریز ہو گئے، سوائے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے انکار کر دیا اس چیز سے کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، قال اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ابلیس، اے ابلیس، ما لک الا تکون مع الساجدین، تمہیں کیا ہے کہ تم سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل کیوں نہیں ہو گئے؟ قال، اب اس نے تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے یہ جواب دیا کہ لم اکن لاسجد لبشر، میں کسی بشر کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، ایسا بشر کے خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، جس کو آپ نے یہ مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی کے ٹھیکرے سے پیدا کیا ہے، اس کو میں کس طرح سجدہ کر سکتا ہوں؟ اب اس کے تکبر اور اس حسد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا، قال، اللہ نے کہا، فخرج منہا، یہاں سے نکل جا ہمارے پاس سے، فإنک رجیم، تو جو ہے وہ دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تم پر جو ہے وہ قیامت تک کے لیے پھٹکار اور دوری ہے۔
قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. شیطان نے کہا اے اللہ مجھ کو مہلت دیجئے، فانذرنی مجھ کو مہلت دیجئے، الی یوم یبعثون اس دن تک کے لیے کہ جس دن تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنك من المنذرین تجھے جو ہے وہ مہلت دے دی گئی ہے، تجھے ہم نے مہلت دے دی ہے، الی یوم الوقت المعلوم ایک مقررہ وقت والا دن جو ہے اس دن تک ہم نے تجھے جو ہے وہ مہلت دے دی ہے. قال اس نے کہا اے میرے رب، قال ربی بما اغویتنی یہ اس نے جو ہے وہ اپنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کی طرف اس نے نسبت کی اپنی گمراہی کی. یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور ایمان والوں کا طریقہ یہ نہیں ہوتا. قال رب بما اغویتنی اے میرے رب اس وجہ سے کہ جو تو نے مجھے گمراہ کر دیا، لأزینن لہم فی الارض میں ان کے لیے ضرور مزین کروں گا چیزوں کو، تیری نافرمانیوں کو زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین اور میں بھٹکا دوں گا ان سارے کے ساروں کو اکٹھے ہی. ہاں الا عبادک منہم المخلصین مگر جو ان میں سے تیرے مخلص بندے ہوں گے، تیرے چنیدہ بندے ہوں گے، وہ جو ہے وہ میری اس کوشش سے، میری اس گمراہی سے بچ جائیں گے. اللہ 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 تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کر لے. مخلص اور مخلص، ٹھیک ہے. تو مخلص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جو خالص کیا گیا، چنیدہ بندے جو ہیں صرف وہ جو ہے وہ میری اس کوشش سے بچ جائیں گے. الا عبادک منہم المخلصین قال ھذا صراط علی مستقیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہے وہ راستہ جو کہ سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے، جو کہ مجھ تک، میری توحید تک، میری اطاعت تک جو ہے وہ میری اطاعت پر دلالت کرتا ہے، وہ راستہ جو کہ سیدھا مجھ تک جو ہے وہ انسان کو پہنچا دیتا ہے. یعنی کہ یہ میرے لیے میرا مخلص ہو جانا یہ راستہ. قال ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی اور بات یہ ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے، ان عبادی میرے جو بندے ہوں گے، یہاں پر عبادی سے عمومی بندے مراد نہیں ہے، تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، نہیں، یہاں پر خاص اضافت ہے، یعنی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مراد اللہ کے خاص بندے مراد ہیں. ان عبادی میرے خاص بندے جو ہیں، لیس لک علیہم سلطان اے شیطان تجھے ان پر کوئی تسلط حاصل نہیں ہوگا، ان کو جو ہے وہ تو بالکل بھی گمراہ نہیں کر سکے گا. الا من اتبعک من الغاوین ہاں مگر وہ گمراہ قسم کے لوگ جو کہ تیری اتباع کریں گے، انہی پر تجھے تسلط ہوگا، انہی پر جو ہے وہ تیری بات اثر کرے گی، انہی پر تیرا حکم جو ہے وہ چل سکے گا. اور پھر تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے وہ سارے کے سارے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ اور پھر ان سب کے ملنے کی جگہ، ان کے ساتھ جو ہمارا وعدہ ہے وہ جہنم کا ہے، یہ سارے کے سارے ان سب کو ہم وہاں پر اکٹھا کر دیں گے. اور جہنم کی صورتحال وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے جزء مقسوم ایک مقررہ پورشن جو ہے وہ جہنمیوں کا جو ہے وہ طے کر دیا گیا ہے کہ اس دروازے سے یہ لوگ، اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس دروازے سے جائیں گے، ان کوالٹیوں والے لوگ جو ہیں وہ اس دروازے سے جائیں گے. لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اللہ 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 جنتیوں کا تذکرہ بھی آج ہی کر لیں یا پھر اس کو کل پہ ڈال لیں؟ آج کافی ہو گیا سر. سر کل کر لیتے ہیں. چلیں صحیح، ٹھیک ہو گیا. کل انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی توفیق سے.